اگر کوئی بندہ اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا دیتا ہے تو اس کا اپنی بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا اس کے بیٹے سے نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل مکمل سن لیجئے گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم حرمت مصاہرت کے بارے میں سنیں گے۔ حرمت مصاہرت کیا ہے اور اگر کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی داماد اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حرمت مصاہرت ہوتی کیا ہے۔ حرمت مصاہرت سے مراد یہ ہے، مصاہرت بولتے ہیں سسرالی رشتوں کو، کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ ہمارے نسب کے رشتے ہوتے ہیں کہ ان سے ہمارا نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر باپ ہے، ماں ہے، ان کے اصول و فروع ہیں اوپر تک، جیسے دادی سے نکاح نہیں کر سکتے، نانی سے نہیں کر سکتے، ماں سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، تو یہ نسب کی وجہ سے حرام رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور کچھ رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں کہ مصاہرت کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ سسرالی رشتے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ اگر ہم شادی کر لیں تو اب اگر اس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، مثال کے طور پر کسی اور جگہ پر پہلے اس نے شادی کی تھی، اس سے اس کی ایک بیٹی ہے، تو اب جب ہم نے اس خاتون کے ساتھ شادی کر لی تو اب اس کے بعد اس کی بیٹی سے کبھی بھی دوبارہ زندگی میں شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ اگرچہ ہماری اپنی ذاتی بیٹی نہیں ہے، پہلی شادی سے اس کی ہے، لیکن جب اس کی ماں کے ساتھ یعنی اس عورت کے ساتھ شادی کر لی تو اب اس کی جو پہلی شادی سے بیٹی تھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ یہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے رشتے حرام ہو گئے۔ اب اسی طرح اس عورت کی ماں کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی اگرچہ ہم اس عورت کو بعد میں طلاق دے دیں یا اس کا انتقال ہو جائے، پھر بھی اس کی بیٹی جو پہلی شادی سے تھی اس کے ساتھ کبھی بھی کسی صورت بھی بعد میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں کے ساتھ بھی کبھی کسی صورت دوبارہ بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جس سے شادی کر لی تھی اس کی ماں کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو یہ رشتے ہوتے ہیں بعض جو سسرالی رشتے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح حرمت مصاہرت شادی کی وجہ سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ شادی کی، اس کے ساتھ ہم بستری والا معاملہ ہو گیا، تو یہ حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی کہ سسرالی رشتے بن گئے، اب اس کی جو اصول و فروع ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح زنا کی وجہ سے بھی مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے کہ ہے زنا اپنی جگہ پر ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، توبہ لازم ہے، بہت بڑا گناہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح شادی کرنے کے بعد باہمی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے، یعنی اگر کسی نے ناجائز طریقے سے تعلق قائم کیا تب بھی مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ کہ مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا، اس کے ساتھ زنا کر لیا، تو اب جس کے ساتھ اس نے زنا والا تعلق قائم کیا ہے اس کی ماں کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ کبھی بھی کسی صورت بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس طرح شادی سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، یعنی سسرالی رشتے بن جاتے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح زنا کی وجہ سے بھی مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ پھر دوبارہ کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا، اب وہ اس کی بیٹی سے بعد میں شادی کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، یا اس کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، صرف زنا والا معاملہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک شادی کی وجہ سے مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے حرمت مصاہرت، دوسرا زنا کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے جو زنا کی طرف لے کر جانے والی چیزیں ہیں، جس کو دوائی زنا بولتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ایسا کوئی معاملہ کر دیا کہ جیسے شہوت کے ساتھ چھو لیا یا اس طرح کا کوئی اور شہوت والا معاملہ کر دیا، اس کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ شہوت کی نیت سے، زنا کی نیت سے، گندے ارادے سے یوں کر کے اس کو چھو لیا کسی عورت کو، تو اس کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ثابت ہو جائے گا، یعنی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، اس کی علیحدہ طور پر اپنی شرطیں ہیں کہ یہ شرطیں پائی جانی چاہیے کہ جس جگہ پر چھوا ہے وہ اس پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، بغیر کپڑے کے جگہ ہو، یا پھر کپڑا ہے تو اتنا باریک ہو کہ جسم کی گرمی محسوس ہوتی ہو اور شہوت موجود ہو جب چھوا ہو، یعنی ویسے اگر چھو لیا ہے، ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ حکم نہیں ہوگا، لیکن شہوت ہو، موجود ہو
تو اس طرح معاملہ ہوگا. مرد نے اگر اس طرح چھوا ہے تو مرد کے اندر شہوت موجود ہو, اگر عورت نے چھوا ہے تو عورت کے اندر اگر شہوت تھی اور اس حالت میں اس نے چھوا ہے. تو یہ ساری شرطیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح شادی سے حرمت مشارت ثابت ہو جاتی ہے, جس طرح زنا سے حرمت مشارت ثابت ہو جاتی ہے, اس طرح ان چیزوں سے بھی حرمت مشارت ثابت ہو جاتی ہے, لیکن ان کے اندر چند شرائط ہیں. اب اصل بات جو شروع میں نے کی تھی کہ اگر کوئی بندہ اپنی ساس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے, اب بالفرض کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ناجائز گناہ حرام اپنی جگہ پر موجود ہے, اپنی ساس کے ساتھ زنا والا معاملہ کر لیتا ہے, تو اس کی جو اپنی بیوی ہوگی وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی. اللہ پاک سب کو بچائے رکھے اس معاملے سے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ اگر کوئی بدبخت کمینہ بندہ اپنی ساس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیتا ہے, زنا والا معاملہ کر لیتا ہے, تو اس کی جو اپنی بیوی ہوگی وہ اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی, ہمیشہ کے لیے اس کا تعلق اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا. بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اس کی ماں تو اس کے لیے محرم بن گئی تھی, اس سے تو حرمت مشارت ثابت ہو گئی تھی, لیکن جب اس نے یہی کام اس کے ساتھ کیا تو جو اس کی اپنی بیوی اس کے لیے جائز تھی وہ بھی حرام اس پر ہو چکی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ میں نے زنا والی بات کی ہے, لیکن اگر اس نے زنا والا معاملہ نہیں کیا, اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا, جو میں نے تیسری چیز بیان کی تھی کہ اس کے ساتھ بھی حرمت مشاہرت ثابت ہو جاتی ہے, شادی کے ساتھ, زنا والے معاملے کے ساتھ, اور تیسری چیز کہ ایسا شہوت کے ساتھ چھونا اور اس طرح کا معاملہ کرنا, اس سے بھی حرمت مشاہرت ثابت ہو جائے گی, لیکن اس میں شرطیں ہوں گی. مطلقاً چھو لیا تو ثابت نہیں ہوگی, شرطیں باقاعدہ طور پر جس طرح میں نے بتائی ہیں کہ وہ بدن اس طرح ہو کہ وہ اس پر کپڑا نہ ہو, یا پھر کپڑا ہے تو اتنا باریک ہو کہ جسم کی گرمی محسوس ہوتی ہو, اور شہوت اس وقت موجود ہو اور مرد اس کی شہوت کی تصدیق کر دے, اس طرح کا معاملہ, ساری شرطیں پائی جائیں گی تو ایسا معاملہ ہوگا. یعنی کہ زنا والی بات میں نے کر دی کہ اگر کوئی اپنی ساس کے ساتھ زنا والا معاملہ کرتا ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی, کبھی رجوع بھی نہیں ہو سکتا, حلالہ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اسی طرح اگر یہ والا چھونے والی کیفیت اس طرح شرائط کے ساتھ پائی گئی تو تب بھی اس کی بیوی, اپنی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. ساس اپنے داماد کو اس طرح چھو لے اور یہ شرائط پائی جائیں تب بھی یہی حکم ہوگا, داماد اپنی ساس کو چھو لے تب بھی یہی حکم ہوگا, یعنی دونوں طرف سے جو بھی معاملہ پائی جائے یہی حکم ہوگا. اسی طرح اگر کوئی سسر اپنی بہو کو اس طرح معاملہ کر دیتا ہے, سیم بالکل وہی جو میں نے بات وہاں پر کی, سیم یہی معاملہ کہ اگر کوئی سسر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی بہو کے ساتھ زنا والا معاملہ کرتا ہے تو وہ ثابت ہو جائے گی. اسی طرح جس طرح میں نے بتایا شادی سے بھی ثابت ہو جاتی ہے, زنا سے بھی ثابت ہو جاتی ہے, تو زنا والا معاملہ کیا تب بھی حرمت مشارت ثابت ہو جائے گی. یعنی سسر کے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی بہو جو ہوگی وہ اس کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی, اس سے نکاح سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی. سسر پر تو پہلے ہی حرام تھی کہ جب بیٹے نے شادی کی تو سسر کے لیے اپنی بہو سے شادی والا معاملہ حرام ہو چکا تھا, ان کی حرمت آپس میں ثابت ہو چکی تھی, لیکن جب سسر نے بھی بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیا تو اس کے بیٹے پر جو وہ حلال تھی وہ اس پر بھی حرام ہو جائے گی. اب یہاں پر بھی دونوں طرف سے معاملہ پایا جائے, اگر اور بہو نے سسر کو اس طرح معاملہ کیا تب بھی یہی حکم ہوگا, سسر نے بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تب بھی یہی حکم ہوگا. اور زنا والا معاملہ جیسے میں نے بتا دیا, اسی طرح وہ بات جو پہلے میں ساس کے بارے میں بتا چکا کہ شہوت کے ساتھ اس کو چھو لیا اور وہ ساری شرائط بھی اس میں پائی جائیں, ایسا معاملہ سسر اور بہو کے درمیان بھی اگر ہو گیا تو تب بھی وہی حکم ہوگا, یعنی کہ وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اپنے اس کے بیٹے پر. تو دونوں طرف سے معاملہ, بہو کرے گی تب بھی, یعنی وہ شہوت کے ساتھ اس طرح اس کا چھونا پایا جائے بہو کی طرف سے اور اس کو شہوت موجود ہو, یا پھر سسر کی طرف سے ایسا چھونا شہوت کے ساتھ پایا جائے تب بھی سیم یہی حکم ہوگا. دونوں میں سے جو بھی ایسا معاملہ کرے گا تو وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے. یہ ہو گیا سسر اور بہو کے درمیان ایسا معاملہ اگر ہو جائے, یا پھر ساس اور داماد کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے, تو اس میں نے 3 صورتیں بتا دی جس طرح شادی سے. لیکن اگر اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہو کہ جیسے کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا, رخصتی نہیں ہوئی تھی اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی, یعنی تنہائی میں دونوں نے اتنا وقت نہیں گزارا جس میں ہم بستری کی جا سکتی تھی, اور اس حالت میں طلاق ہو گئی, تو اب ایسی صورت میں اس عورت کے ساتھ حرمت مشارت ثابت نہیں ہوگی, یعنی کہ اس کے سسرالی رشتے اس پر حرام نہیں ہوگے, کیونکہ دونوں کے درمیان باہمی تعلق قائم نہیں ہوا, صرف نکاح ہوا تھا. تو صرف نکاح کی وجہ سے حرمت مشارت ثابت نہیں ہوگی. اس کو اسی طرح اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی بیٹی سے بھی اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے, اس کی ماں کے ساتھ اگر کرنا چاہے تو جائز ہے, یعنی ایک کے ساتھ کر لی تو پھر باقیوں کے ساتھ نہیں کر سکتا. اگر ماں کے ساتھ کر لی ہے تو پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا, اس کی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا, لیکن جس کے ساتھ کر لی
اور باہمی تعلق بھی قائم ہو گیا تو پھر اس کی ماں کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ اس مسئلے کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ گندے گندے مسئلے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ سسرالی رشتوں کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کرنا کہ سسرالی رشتوں میں اس طرح حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اگر کسی خاتون کے ساتھ آپ نے شادی کر لی تو اس کی پہلی شادی سے بیٹی یا اس کی ماں سے آپ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے، یا پھر اللہ نہ کرے کوئی خبیث گھٹیا قسم کا انسان اگر اپنی ساس کے ساتھ ایسا معاملہ کر لیتا ہے، یا پھر سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیتا ہے جو کہ ہے ناجائز اور حرام اپنی جگہ پر، لیکن اگر ایسا معاملہ کر دیتا ہے تو ان کا جو وہ حلال اور جائز رشتہ تھا وہ حرام ہو جائے گا۔ کیا اس چیز کو بتانا کوئی گندے مسئلے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا پھر شرعی مسئلہ ہے؟ تو یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے، ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک نالج کے لیے بات تھی جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے جب یہ باتیں تمام کی تمام معلوم ہوگی تو پھر احتیاط ہوگی، سسر بہو سے اور بہو اپنے سسر سے احتیاط کرے گی، اسی طرح داماد اپنی ساس سے، ساس اپنے داماد سے احتیاط کرے گی۔ جب احتیاط کرے گی تو ایسے معاملے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں سے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ پہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔